علامہ مسعود الرحمان عثمانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کو اسلام آباد کی سرزمین پر شہید کر دیا گیا۔ یہ وہ انسان تھے جسے ساری زندگی خلق خدا ثانی اعظم طارق کے نام سے یاد کرتی تھی۔ وہ واقعی ثانی اعظم طارق تھا، للکار میں بھی اعظم تھا، فکر میں بھی اعظم تھا، سوچ میں بھی اعظم تھا، جرت میں بھی اعظم تھا، تصویر میں بھی اعظم تھا، فکر میں بھی اعظم تھا، تنظیم میں بھی اعظم تھا، نظم میں بھی اعظم تھا، للکار میں بھی اعظم تھا، جرت میں بھی اعظم تھا، ہمت میں بھی اعظم تھا، دلیری میں بھی اعظم تھا، سوچ میں بھی اعظم تھا، تصویر میں بھی اعظم تھا، گرج میں بھی اعظم تھا۔ وہ واقعی تصویر میں بھی اعظم تھا، اس کی آواز میں حق نواز کا درد تھا۔ مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ اسلام آباد کی سرزمین پر شہید ہوئے۔ مناسبت دیکھیے، وہ بھی اسلام آباد کی سرزمین پر شہید ہوئے۔ علامہ مسعود الرحمان عثمانی شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی اسلام آباد کی سرزمین پر شہید ہوئے۔ انہوں نے بھی سینے پر گولیاں کھائی، انہوں نے بھی سینے پر گولیاں کھائی، وہ بھی خون میں لت پت ہو کر چلے گئے، یہ بھی خون میں لت پت ہو کر چلے گئے۔ مناسبت دیکھیے، وہ بھی عظمت صحابہ کے ترانے گاتے رہے، اہل بیت کے ترانے گاتے رہے، صدیق، فاروق، عثمان، علی اور امیر معاویہ کی عظمت بیان کرتے رہے۔ یہ بھی پوری زندگی صحابہ کے ترانے گاتے رہے، صدیق کی تعریف کرتے رہے، فاروق، عثمان، علی، امیر معاویہ اور اہل بیت کی تعریف بیان کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے۔ میرے دوستو، آخری وقت کا عمل دیکھیے، آخری وقت کا عمل دیکھیے کہ زبان پر صدیق اکبر کے ترانے تھے، دل میں شہادت کی تمنا اور حسرت تھی۔ اللہ رب العزت سے دعا کی، اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو کچھ اس انداز سے قبول کیا۔ ان کے دل میں کوئی سیاست کی لالچ نہیں تھی، کرسی کی لالچ نہیں تھی، ان کو پروٹوکول کی حسرت اور تمنا نہیں تھی۔ ان کے دل میں حسرت اور تمنا ایک ہی، شہادت کی تمنا رکھتے تھے۔ زبان پر حضرت ابو بکر صدیق کے ترانے تھے۔ آخری وقت کا عمل دیکھیے، اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ 22 جماعت الثانی خلیفہ بلا فصل جانشین پیغمبر سیدنا ابو بکر صدیق کی وفات کا دن ہے۔ انہوں نے دعا کی، اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو کچھ اس انداز سے قبول کیا کہ جو دن حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کا دن تھا، 22 جماعت الثانی جو حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کا دن تھا، اللہ رب العزت نے وہی دن علامہ مسعود الرحمان عثمانی کی شہادت کا دن بنا دیا، اور یہ تاریخ کے اوراق پر لکھا جائے گا انشاءاللہ۔ اے دوستو، علامہ مسعود الرحمان عثمانی شہید رحمۃ اللہ علیہ بزرگ صفت انسان، متقی پرہیزگار انسان اور مستجاب الدعوات انسان، جس کی کل کائنات صحابہ تھے۔ مجلس کوئی بھی ہو، بات کوئی بھی ہو، عنوان کوئی بھی ہو، موضوع کوئی بھی ہو، ان کی بات صحابہ سے شروع ہوتی تھی اور صحابہ پر ختم ہوتی تھی۔ مستجاب الدعوات ایسے تھے، کچھ دیر پہلے اللہ رب العزت سے شہادت کی تمنا کی اور کچھ دیر کے بعد پوری ہو، اور بالآخر اپنے اس سفر کا مصداق بن گئے۔ حق بات پر کٹتی ہے تو کٹ جائے زبان میری، حق بات پر کٹتی ہے تو کٹ جائے زبان میری، اظہار حق کر جائے گا جو ٹپکے گا لہو میرا۔ موت کا خوف ان کو دکھاؤ جو زندگی سے پیار کرتے ہیں، موت کا خوف ان کو دکھاؤ جو زندگی سے پیار کرتے ہیں۔ علامہ مسعود الرحمان عثمانی شہید رحمۃ اللہ علیہ جیسے تو وہ لوگ ہیں جو شہادت کا انتظار کرتے ہیں۔